السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین نضوی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص سے دشمن کو اپنے مقصد میں ناکام کس طریقے سے کیا جائے۔ ویسے یہ عمل بہت خاص ہے اور اس کو کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ کن صورتوں میں اس عمل کو کیا جائے، یعنی کہ یہ عمل تبھی کیا جا سکتا ہے جب دشمن کی شرارتیں اور اس کی سازشیں وہ اس حد تک بڑھ جائے اور نقصان پہنچانے کی اس کی کوششیں بھی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے جو برداشت کے قابل نہیں ہیں، تب اس عمل کو کیا جائے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یقیناً جو ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان دشمنوں کی شرارتیں اور سازشیں اور نقصان پہنچانے کی جو کوششیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے جو ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، اور یقیناً اب وہ اپنے مقصد میں ہر طریقے سے کامیاب ہونے میں کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً جہاں ہم ظاہری اسباب پر عمل کر رہے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم باطنی اسباب پر بھی عمل کریں، یعنی کہ میدان میں بھی ہو ہم لوگ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نصرت غیبی کے انتظار میں بھی ہو۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ظاہری اسباب پر کوشش کریں وہیں ہم باطنی اسباب پر بھی کوشش کریں، کیونکہ دشمن بھی ظاہری اور باطنی قوتوں پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ کامیاب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بھی ہر طریقے سے ممکن کوششیں کر رہے ہیں اور باطل قوتیں جو ہے وہ ان کی بھرپور مدد کر رہی ہیں، بھرپور مدد کر رہی ہے وہ کہ کس طریقے سے لوگ ہم سے مسخر ہوں، ہماری بات کا اثر کس طریقے سے لوگوں پر ہو اور ہم غلط بات کہیں پھر بھی لوگ اس پر ہاں کریں۔ تو خیر وہ اپنے طور پر ہر طریقے سے ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی جو ہے ان دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے جو اعمال ہے ہمارے بزرگان دین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں اور ان دشمنوں کو اپنے مقصد میں ناکام کریں۔ تو آئیے ہم عمل کی جانب چلتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ اتوار کے دن کرنا ہے۔ اتوار کے دن طلوع آفتاب کے بعد جو پہلی ساعت آئے گی اس ساعت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، آئیے بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں سیدھے عمل کی جانب آتا ہوں کہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، اور اس کو جو ہے اتوار کے دن طلوع آفتاب کے بعد پہلی ساعت میں اس کو ایک کاغذ آپ لے لیں، سادہ کاغذ لے لیں، اور اس پر جو ہے سورہ اخلاص تحریر کرنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ عربی میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ایک طرف آپ لکھ لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ دشمن کا نام اس کی والدہ کے ساتھ، دشمن کے نام سب کو معلوم ہے اور مزید معلومات آپ کر لیں، تو دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو ہے دوسری طرف لکھ لیں۔ ایک طرف آپ سورہ اخلاص لکھیں، دوسری طرف آپ جو ہے دشمن کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لکھیں، اور اس کاغذ کو جو ہے آپ لپیٹ لیں، اور لپیٹنے کے بعد جو ہے سبز رنگ میں ہرے رنگ کے کپڑے میں جو ہے اسے لپیٹ لیں۔ ہرے رنگ کے کپڑے میں اسے لپیٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اسے ایسی جگہ لٹکانا ہے آپ کو جہاں سے وہ ہلتا رہے، یعنی کہ آپ کسی درخت پر لٹکا دیں اس کو، ہلکا سا دھاگا اس کا چھوڑیں تاکہ کہ وہ ہلتا رہے۔ تو اس طریقے سے لپیٹ کر کے اور جہاں وہ ہلتا رہے وہیں پر آپ اس کو لٹکا دیں۔ جیسے جیسے نقش حرکت کرے گا ویسے ویسے دشمن اذیتوں میں مبتلا ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوگا اور اپنے مقصد میں وہ ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو آپ کریں، بہت آسان عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص بھی آپ جو ہے دشمنوں کو ہلاکت کی نیت سے جو ہے پڑھیں آپ 21 مرتبہ، اور دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہت مجرب عمل ہے، آپ کریں گے تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ سارے احباب مل کر کے ایک ساتھ اگر ہم اتوار کے دن اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے آپ حضرات اس کو آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دشمنوں کو اپنے مقصد میں ناکام فرمائے،
اور دشمنوں کو اپنے مقصد میں ہلاک کریں۔ یاد رہے جن شرائط کے ساتھ میں نے اس عمل کو بتایا ہے، انہی شرائط کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو کریں، یوں نہیں کہ کسی اور کی کسی سے دشمنی ہے تو وہ اس عمل کو اس میں کام لے لیں۔ ہرگز اگر وہ اپنے ذاتی رنجشوں کے معاملے میں یا چھوٹی موٹی بات میں ہی اگر وہ کسی اور کے اوپر اس عمل کو آزماتا ہے تو اس سے ہونے والا جو نقصان ہوگا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تو احتیاط کریں گے لازمی طور پر، جو شرائط دیے گئے ہیں انہی شرائط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ذاتیات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس عمل کو ہرگز نہ کریں ورنہ نقصان کا شکار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔